جب ہم اذان دیتے ہیں تو کان پر ہاتھ کیوں رکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم فرمایا، کیونکہ پہلے دور میں اسپیکر نہیں تھے۔ آپ بھی اذان دے کر دیکھیں، ہاتھ نیچے رکھیں، اذان دیں، کم آواز نکلے گی، لیکن جب آپ کان بند کر لیں گے تو آواز بلند ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مطلب یہ نفسیاتی طور پہ ایک اثر ہوتا ہے طبیعت پر، تو اس لیے کان پہ ہاتھ رکھنا یا انگلیاں کانوں کے اندر ڈال لینا اس لیے ہوتا ہے تاکہ آواز تھوڑی سی بلند ہو جائے۔ اب چونکہ اسپیکرز ہیں، اب یہ مطلب یہ کہ نہ بھی کریں تب بھی آپ کی آواز دور تک پہنچ سکتی ہے، لیکن اب جو ہے یہ سنت کی نیت سے کر لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ سرکار نے تلقین فرمائی تھی تو ان کے لیے الگ حکم ہوگا، اور ہمارے لیے مستحب ہے زیادہ سے زیادہ، اگر نہیں بھی رکھیں گے کوئی حرج نہیں ہے، اور رکھ لیں تو اچھا ہے، سنت پوری ہوگی اور مستحب پورا کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا جو جاتی ہے۔ ایک ہم نے یہ حافظے کا وظیفہ بتایا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، تو اس سے بزرگوں نے فرمایا کہ حافظہ اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہوں، تو بالکل یہ آپ کر سکتی ہیں۔ جو وظائف عمومی طور پہ بتائے جاتے ہیں یا حدیث میں آ جاتے ہیں تو ان کو ہر شخص کر سکتا ہے۔ ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں ضرور جلالی قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ کسی نے سائل نے سوال کیا، اس کو تعلیم کیا گیا، تو پھر وہ دوسرا اس کو سن کے نہیں کر سکتا کہ میرا کیس بھی ایسا ہے میں بھی کر لوں، بہتر ہے کہ دوبارہ اجازت دی جائے، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر سکتی ہیں۔ اور اس کی تعداد 3 ہے کہ علم نشرہ 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، تو یہ بعض اوقات اعداد کو بھی بہت ہی نسبت ہوتی ہے چیزوں کے ساتھ، اور ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر حدیث میں 100 ہے تو 100 پہ عمل کریں گے، جیسے تسبیح ہے فاطمہ 100 کی ہے، یہ تو آپ کو کہے کہ یار 100 سرکار نے فتح 1000 کر لیتا ہوں زیادہ برکت ہو جائے گی، نہیں، وہ آپ کو نہیں ملے گی، 100 پہ ہی ملے گی، کیونکہ اس میں کنیکشن ہوتا ہے۔ جیسے چابی ہوتی ہے نا، چابی اگر آپ دندانے 3 چاہیے اس سے تالا کھلتا ہے، آپ کہ یار 8 کر کے دیکھتا ہوں، اب ڈالیں گے کبھی نہیں کھلے گی، 3 سے ہی کھلے گی، حالانکہ 8 زیادہ ہے 3 کم۔ اسی طریقے سے جو حدیث میں فضائل بیان ہوئے، جتنی مقدار ذکر کی گئی وہ دندانوں کی طرح ہے، زیادہ کم کر دیں تالا نہیں کھلے گا، بالکل ایکوریٹ برابر ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کسی بچی کی قد کی وجہ سے، کسی کی رنگت کی وجہ سے، اور کوئی ایسی جسمانی جس کو دنیا نقص کہتی ہے اس کی وجہ سے رشتوں کو رد کر دیا جاتا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ رشتے بہرحال ایسا تو نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند کر کے کر لیے جائیں، لیکن اس میں سب سے پہلا جو اصول ہونا چاہیے وہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے نسب کی وجہ سے، حسن و جمال، مال اور نیک سیرتی کی وجہ سے۔ تو تم نیک سیرت کو اختیار کرو، یعنی اچھی نیک پرہیزگار بچی ہو تو پھر یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو تو اس کی نیک سیرتی کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اور بعض ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، رنگ بھی گورا ہے، ناک بھی بہت اچھی ہے، جیسے عورتیں بکری دیکھتی ہیں اس طرح لڑکی کو دیکھ کے پسند کر لیتی ہیں، پھر جب وہ گھر میں آ کے ڈھول بجاتی ہے زبردست قسم کا، تو پھر یہی ساسیں اور نندیں ہوتی ہیں جو چیخ چلا رہی ہوتی ہیں کہ یہ حور جو اتر کے آئی ہے آسمان سے، یہ تو حور نہ نکلی، یہ تو چڑیل نکلی، پھر وہ اور اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ ظاہری حسن و جمال سب کچھ نہیں ہوتا یہ، لیکن بہرحال آپ کا کویسچن یہ ہے کہ اگر رد کر دیا جائے تو کیسا ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ رشتہ رد کرنا کیسا ہے، تو بالکل کر تو سکتے ہیں، دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ پسند ناپسند سے ہی شادی ہوا کرتی ہے، اور اگر کوئی شے بالفرض پسند نہیں آ رہی، کیونکہ مجبوری یہ ہوتی ہے، یہ سب عورتیں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں اور جو شادی شدہ مرد حضرات ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ خاندان بھی پورا پیچھے ہوتا ہے۔ کسی بچے کی کوئی کمی کو نظر انداز کر کے اس کو لے آیا جائے تو پھر یہ خاندان والے نہیں چھوڑتے ہیں، تو خاندان والوں کی باتوں کا لحاظ کر کے بھی بہت ساری چیزیں مطلب رد کر دی جاتی ہیں یا قبول کر لی جاتی ہیں، لیکن اس رد میں طریقہ کار ضرور ایسا اختیار کرنا واجب ہے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ بعض تو ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جا کے بیٹھیں گی، اچھا جی کھانے کی چیزیں بھی آ گئیں، بھئی ذرا بچی کو تو دکھا دو، اور وہ جیسی بچی آئی فوراً دیکھتے فوراً انکار کر دیا سامنے، اور وہ کہہ رہے ہیں اچھا کچھ کھائیں تو صحیح، نہیں بھئی اب ہم چلیں گے، ہمیں تو کہیں جانا ہے۔ پہلے سے بالکل صاف پتہ چل جائے کہ جی آدمی یہ لوگ جو انہیں پسند نہیں آئی بچی، اب وہ بچی کی بھی دل آزاری، گھر والوں نے اتنا اہتمام جو کیا وہ بیچارے، تو یوں یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری بعض بہنیں جب بیٹوں کی یا بھائیوں کے نکاح کے لیے جاتی ہیں تو بڑی ذرا چوڑی ہو کر جاتی ہیں، اور پھر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے ان کو بالکل کوئی خیال نہیں آتا کہ ہم کتنی دل آزاری کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو یہ مکافات عمل بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اپنی کبھی کوئی بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو پھر دوسرے آ کر اسی طرح حرکتیں کرتے ہیں تو پھر دل آزاریاں ہوتی ہیں، پھر کمنٹس کچھ اور ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رد کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن اس انداز سے رد کرنا کہ ان کی دل آزاری ہو، وہ تحقیر محسوس کریں، یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے۔ اگر کوئی ایجوکیشن کے مسئلے کے بارے میں ایک دفعہ مختصر الفاظ میں پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، اولاً
مسئلہ یہی ہے کہ شریعت بالکل پسند نہیں کرتی کہ مرد عورت کا اختلاط ہو، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ایک مرد عورت تنہا ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ضرور ہوگا۔ تو شرعی حکم یہی ہے کہ لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لڑکیوں کو لڑکیوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی ضرورت متحقق نہ ہو تو ان دونوں کا کمبائن اسٹڈی کرنا، ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا، یہ شرعاً سخت ناجائز ہوگا، اور اس سے سخت بھی حکم لگا دیا جائے تو کوئی بیجا نہیں ہے، کیونکہ جہاں لڑکے لڑکیاں جمع ہوتے ہیں بہرحال فتنے تو جنم لیتے ہیں، لیکن ان کو بنیاد بنا کر یہ کہنا بھی بیجا ہوگا کہ ہر لڑکی ایسی ہوتی ہے، ہر لڑکا خراب ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم نے باہر کے ملکوں میں بھی دیکھا ہے جو یونیورسٹیز میں لڑکیوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، انگریز لڑکیاں پوری دنیا سے آئی ہوئی ہیں، لیکن مجال ہے جو کوئی بدنگاہی کر لیں اور اپنے آپ کو غلط کاموں میں لگائے، بہت محتاط چلتے ہیں۔ تو بہرحال صحیح شرع حکم تو اصل شرع حکم یہی ہے۔ پھر آ جاتی ہیں ضرورتیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھے ادارے اس کو نہیں ملتے ہیں تعلیم کے، اور تعلیم حاصل کرنا اس کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جیسے کہ آج کل میں بچیوں کو لے کے کہتا ہوں انتہائی ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا، کیونکہ اگر بچیاں تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو ایک تو حالات خود ان کے بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ شوہر نے طلاق دے دی، چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ بچی بیچاری تعلیم یافتہ نہیں ہے، ہر ایک کو سہارا نہیں ملتا ہے۔ پھر جو بچی باہر کمانے کے لیے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، جہاں شریعت اس کو جاب کی اجازت دے رہی ہے تو اس کو اچھی نوکری تو ملتی نہیں، اور پھر اس کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے جو اس کو مطلب مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کی بچی کو ایسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، اور آپ سے بھی مخفی نہیں ہے، آپ اسی دور میں رہتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بچیوں کو اچھی تعلیم دلوائیں، بلکہ ان کو ایسے کورسز کروا دیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آزمائش آتی بھی ہے کہ شوہر اچانک فوت ہو گیا یا شوہر چھوڑ کے چلا گیا، 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کم از کم سب کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلائے گی، کم از کم یہ تو نہیں کہ سارا دن بچوں کو چھوڑ کے جا کے برتن مانج کے واپس آئے، مہینے میں تھوڑا سا پیسہ ملے، نہ بچوں کی تربیت کر سکے، نہ بچوں کو صحیح پڑھا سکے، نہ ان کا علاج کروا سکے، نہ اپنا علاج کروا سکے، اور بیچاری قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ بچیاں تعلیم حاصل کریں۔ تو اگر ایسی مجبوری کی صورت ہو تو بالکل پھر ریزرو ہو کر بچی کو تعلیم حاصل کرنے کی بالکل اجازت دی جائے گی کہ گھر سے باپردہ نکلیں، لڑکوں سے بالکل میل جول نہ کریں، ہنسی مذاق نہ ہو، لڑکیوں سے اپنا رابطہ رکھیں اور اپنے سیدھے گھر واپس آئیں، ان قیودات کے ساتھ اس کو اجازت یقیناً دی جائے گی۔ اور بعض اوقات صورتحال یہ ہوتی ہے، جیسے میں نے میڈیکل کا آپ کو عرض کیا کہ وہاں لازم کو ایجوکیشن ہے، اور لڑکے لڑکیاں بعض اوقات تو بلکہ لاش سامنے پڑی ہوتی ہے، اب اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ مرد کی ہے یا عورت کی ہے، اور ان کو اس باڈی کے اوپر مطلب مختلف پوسٹ مارٹم وغیرہ کروائے جاتے ہیں، مختلف اعضاء دکھائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور اس میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں بہت زیادہ، میں ان سے میں دائرہ ادب میں رہ کے کویشچن کرتا ہوں کہ آج اگر یہ بچے ڈاکٹر بن کر کوئی کلینک یا ہاسپٹل میں نہیں ہوگی تو کل سینکڑوں عورتیں جو ہاسپٹل میں آئیں گی، خود آپ کی گھر کی خواتین، وہ کس سے علاج کروائیں گی؟ یقینی سی بات ہے کہ مردوں سے۔ اور پھر اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ مرد ڈاکٹر عورت کو چھو بھی سکتا ہے، اس کا ٹچ کر سکتا ہے، مطلب تشخیص کے لیے، بشرطے کہ اس کے قلب میں کوئی بری نیت نہ ہو، تو بالکل شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ تو کیا آپ گھر کی عورتوں کو پھر مرد کے سامنے بٹھانا پسند کریں گے؟ اب آپ کہیں گے نہیں کوئی لیڈی ڈاکٹر بتائیے، تو لیڈی ڈاکٹر کا آسمان سے تو ٹپکنے سے رہی، لازم سی بات ہے کہ وہ اسی ماحول میں پڑے گی۔ یا پھر آپ ہمت کریں، ایک چند ایسے میڈیکل کالجز بنوائیے جو گورنمنٹ بھی ان کو ایکسیپٹ کرے اس کی ڈگری کو، اور اس میں صرف بچیاں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغیر کسی قید کے ہم یہ نہیں کہتے کہ بچیوں کو اس طرح کے اداروں میں تعلیم حاصل کرنا جائز ہے، بلکہ مکمل طور پہ شرعی قیودات کے ساتھ، مجبوریاں ہوں، ضرورت ہو، اور پھر بچی وہاں پر جاتی ہے تو بالکل اس کو اجازت دینی پڑے گی۔ جیسے کہ باہر سینکڑوں بچیاں ایسی ہیں کہ جو پیروں کے آستانوں سے وابستہ ہیں، جو مذہبی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان کو ایسے ہی ماحول میں تعلیم حاصل کرنی ہی پڑ رہی ہے، بیچاری مجبوری ہے، تو مجبوری کی حالت میں رعایت ملتی ہے۔